صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ معراج کی رات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کا سفر کرنے کے بعد سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور باقی فرشتے عرض کرنے لگے، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب آگے صرف آپ ہی جائیں گے، اس لیے کہ اگر ہم یہاں سے ایک قدم بھی آگے بڑھیں تو ہمارے پر جل جائیں گے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبریل، اب اگلے سفر پر میرا کون رفیق سفر بنے گا، میرا ہم سفر کون ہوگا؟ لیکن اسی وقت ایک آواز آئی، اے فرشتوں، تمہارا کام صرف یہاں تک آنا تھا، تم سب لوٹ جاؤ اور میرے حبیب کو میرے پاس بھیج دو۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب آپ تشریف لے جائیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور آواز سنی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کو دنیا کی خواہش ہے تو دنیا آپ کی ہے، اگر آپ کو آسمانوں کی خواہش ہے تو آسمان آپ کے ہیں، اگر آپ کو عرش اور کرسی اور جنت کی خواہش ہے تو وہ بھی آپ کے ہیں، اور اگر آپ کو سونے کے پہاڑ کی خواہش ہے تو وہ بھی آپ کا ہے، اور جس چیز کی بھی آپ طلب کریں گے وہ چیز آپ کے لیے کر دی جائے گی۔ لیکن قربان جاؤں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ کے ساتھ محبت پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے عرش اور کرسی اور جنت اور سونے کے پہاڑوں کی خواہش نہیں ہے، نہ مجھے آسمانوں کی خواہش ہے، اور نہ مجھے دنیا کی کسی چیز کی طلب ہے۔ میرے لیے صرف اور صرف اے اللہ رب العزت آپ ہی کافی ہیں۔ دنیا والوں کے لیے، آسمان ان کے رہنے والوں کے لیے، عرش اور کرسی اٹھانے والوں کے لیے، جنت اور سونے کا پہاڑ ان کے طلبگاروں کے لیے میں چھوڑتا ہوں۔ اے اللہ رب العزت، بس میرے لیے آپ ہی کافی ہیں، آپ ہیں میرے لیے اور میں ہوں آپ کے لیے۔ اے اللہ، مجھے کسی اور چیز کی طلب ہی نہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔